اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا ایک نام سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب بھی ہے اور الکتاب بھی، اور اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب اس کا نام تو اس وجہ سے ہے کہ فاتحہ کے معنی میں شروع کرنا آتا ہے، تو اس سے قرآن مجید کو شروع کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ اور اس کا نام القرآن اس وجہ سے ہے کہ کا معنی ہوتا ہے اصل، یہ صورت سارے قرآن کی اصل ہے، اسی وجہ سے اس کو القرآن کہتے ہیں۔ اور سبع مثانی وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ سبع کا معنی ہوتا ہے 7، اس صورت کی 7 آیتیں ہیں، اسی وجہ سے اس کو سبع کہتے ہیں۔ اور مثانی کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مثانی کا معنی ہوتا ہے مکرر، یعنی بار بار پڑھنا، اس کو بھی نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں، یا کہیں کہ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس سورت کے کئی نام ہیں: فاتحۃ الکتاب، القرآن اور سبع مثانی۔ فاتحۃ الکتاب تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فاتحہ کے معنی میں شروع کرنا ہوتا ہے، تو اس سے قرآن مجید کو شروع کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ اور القرآن کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کا معنی ہے اصل، یہ سورت قرآن مجید کی اصل ہے، اسی وجہ سے اس کو القرآن کہتے ہیں۔ اور سبع مثانی، سبع اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کی 7 آیتیں ہیں، اور مثانی کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم میں جو با ہے یہ یا استعانت کے لیے ہے، یا مصاحبت کے لیے، یا تبرک کے لیے ہے۔ استعانت کے لیے ہو تو ترجمہ ہوگا میں اللہ کے نام کی مدد لے کر شروع کرتا ہوں، اور اگر مصاحبت کے لیے ہو تو معنی ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور اگر تبرک کے لیے ہو تو پھر معنی ہوگا اللہ کے نام کی برکت لیتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم میں جو با ہے یہ استعانت کے لیے یا مصاحبت کے لیے یا تبرک کے لیے ہے۔ اگر استعانت کے لیے ہو تو معنی ہوگا میں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اگر مصاحبت کے لیے ہو تو معنی ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور اگر تبرک کے لیے ہو تو معنی ہوگا میں اللہ کے نام کی برکت لیتے ہوئے شروع کرتا ہوں۔ بسم میں با کے بعد الف ہونا چاہیے، اسم ہے تو الف ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر الف کو حذف کیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے۔ بسم میں با کے بعد الف ہے، کیونکہ یہ اسم ہے تو الف ہونا چاہیے، لیکن الف کو حذف کیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے، اور اس الف کے محذوف ہونے کے عوض میں با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے تاکہ یہ الف محذوفہ پر دلالت کرے۔ الف کو حذف کیا گیا، اس حذف کے عوض میں با کو، بسم کی با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے تاکہ یہ الف محذوفہ پر دلالت کرے۔ باقی اسم کس سے مشتق ہے؟ 2 قول ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ سمون سے مشتق ہے بمعنی بلندی۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے دونوں مد مقابل فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور غلط یہ ہے کہ یہ وسم سے ماخوذ ہے بمعنی علامت۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معنی پر علامت ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ صحیح یہ ہے کہ یہ سمون سے مشتق ہے، سمون سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے۔ اور غلط یہ ہے کہ یہ وسم سے ماخوذ ہے بمعنی علامت۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، تو یہ غلط اس وجہ سے ہے کہ معنی پر علامت تو فعل اور حرف بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کو بھی اسم کہنا چاہیے، حالانکہ ان کو اسم نہیں کہتے۔ یہ دوسرا قول غلط اس وجہ سے ہے کہ معنی پر علامت تو فعل اور حرف بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی اسم کہنا چاہیے، حالانکہ ان کو اسم کوئی نہیں کہتا۔
لفظ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ لفظ اللہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور وہ تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ اللہ میں تمام کمال والی صفات پائی جاتی ہیں۔ لفظ اللہ علم ہے، نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور جو تمام صفات کمال کو جامع ہے، اس میں تمام کمال والی صفات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ الرحمن الرحیم دونوں میں رحمت والا مادہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ رحمت کا معنی تو رقت قلب ہے، دل کا نرم ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ تو دل سے اور دل کے نرم ہونے سے پاک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پر رحمان اور رحیم کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے؟ سوال ہوتا ہے، رحمت کا معنی رقت قلب، دل کا نرم ہو جانا، اللہ تعالیٰ دل سے اور دل کے نرم ہونے سے پاک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پر رحمان اور رحیم کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر رحمان و رحیم کا اطلاق ہے رحمت کی غایت کے اعتبار سے، اور وہ غایت وہ انتہا ہے تفضل اور احسان۔ تو تفضل اور احسان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولے جا سکتے ہیں، تو الرحمن الرحیم کا اطلاق بھی اللہ تعالیٰ پر درست ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ رحمان و رحیم کا اللہ تعالیٰ پر بولا جانا باعتبار غایت، باعتبار انتہا کے ہے، اور وہ ہے تفضل اور احسان۔ احسان کرنا، فضل کرنا، فضل کرنا اور احسان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اسی وجہ سے رحمان اور رحیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے۔ باقی رحمان اور رحیم دونوں میں رحمت والا معنی تو پایا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ رحمان میں جو رحمت ہے وہ دنیا میں کفار کو بھی شامل اور آخرت میں مسلمانوں کو بھی شامل ہے، جبکہ رحیم میں جو رحمت ہے وہ صرف آخرت میں مسلمانوں کو شامل ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں میں رحمت والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے بنسبت رحیم کے، کیونکہ رحمان والی جو رحمت ہے وہ دنیا میں کفار کو بھی شامل ہے اور آخرت میں مسلمانوں کو بھی شامل ہے، جبکہ رحیم میں جو رحمت ہے وہ صرف آخرت میں مسلمانوں کو شامل ہے، تو اس لحاظ سے رحمان میں رحیم کی نسبت مبالغہ زیادہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد میں الف لام یا تو استغراق کے لیے ہے یا جنس کے لیے۔ اگر استغراق کے لیے ہو تو معنی ہوگا تمام تعریفیں، حمد کے تمام افراد اللہ کے لیے ہیں، اور اگر جنس کے لیے ہو تو پھر معنی ہوگا جنس حمد خاص ہے اللہ کے لیے۔ الحمد کا الف لام استغراق کے لیے ہے یا جنس کے لیے؟ اگر استغراق کے لیے ہو تو پھر معنی ہوگا حمد کے تمام افراد اللہ کے لیے ہیں، اور اگر جنس کے لیے ہو تو پھر معنی ہوگا جنس حمد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ باقی یہاں پر تین لفظ ہیں، حمد، مدح، شکر۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، خواہ اس نے آپ پر احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، وہ خوبی اس کے اپنے اختیار میں ہے اور زبان سے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، خواہ اس نے آپ پر احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا۔ کسی کی خوبی ہے اور وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو مدح کہتے ہیں۔ جیسے مدحت اللؤلؤ، میں نے موتیوں کی تعریف کی۔ اب موتیوں کے اندر خوبصورتی ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اور شکر کہتے ہیں منعم کی تعظیم کرنا، خواہ زبان سے ہو، دل سے ہو یا اعضاء سے ہو۔ منعم کی، احسان کرنے والے کی تعظیم کرنا، خواہ وہ دل سے ہو، زبان سے ہو یا اعضاء سے ہو۔ الحمد للہ، اللہ کا معنی گزر گیا۔ رب تربیت سے ہے، بمعنی کسی چیز کو بالتدریج کمال تک پہنچا دینا، کسی چیز کو تدریجاً کمال تک پہنچا دینا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اور العالمین جمع ہے عالم کی، عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے کوئی شے جانی جائے۔ اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں کیونکہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے کوئی شے جانی جائے۔ اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں کیونکہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ الرحمن الرحیم، ان کا معنی پہلے گزر چکا ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے،
اور الرحمن الرحیم اس پر ایک دلیل بھی ہے، کیونکہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہو تو الرحمن الرحیم تو اس میں گزر چکا، تو بعد میں الرحمن الرحیم کا ذکر تکرار ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس پر ایک دلیل یہ آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزر چکا ہے۔ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو پھر الرحمن الرحیم کا تکرار لازم آئے گا، حالانکہ تکرار نہ ہونا جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس سے اس بات پر دلالت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور قیامت کے دن کو الدین یوم الدین کہا گیا اس لیے کہ دین کا معنی ہوتا ہے جزا اور حساب، چونکہ اس دن جزا ہوگی اور حساب ہوگا اعمال کا، اسی وجہ سے قیامت کے دن کو یوم الدین کہتے ہیں۔ اور یا دین کا معنی ہے اسلام اور اطاعت، چونکہ قیامت کے دن سوائے اسلام اور سوائے اطاعت کے کوئی چیز نفع نہ دے گی، اسی وجہ سے قیامت کے دن کو یوم الدین کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الدین کہا گیا اس لیے کہ دین کا معنی ہے جزا اور حساب، چونکہ قیامت کے دن جزا ہوگی اور حساب ہوگا اعمال کا، اسی وجہ سے اس کو یوم الدین کہتے ہیں۔ اور یا پھر اس وجہ سے کہ دین کا معنی ہے اسلام اور اطاعت، چونکہ قیامت کے دن سوائے اسلام اور سوائے اطاعت کے کوئی چیز نفع نہ دے گی، اسی وجہ سے قیامت کے دن کو یوم الدین کہتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت کے دن کے مالک ہیں، دنیا کے دنوں کے بھی تو مالک ہیں، پھر کیا وجہ کہ خاص طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں؟ سوال ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، دنیا کے دنوں کے بھی تو مالک ہیں، پھر خاص طور پر کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی، ظاہراً بھی اور حقیقتاً بھی، جبکہ دنیا میں ظاہراً لوگوں کی حکومت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی، ظاہراً بھی اور حقیقتاً بھی، جبکہ دنیا کے دنوں کے اندر اور لوگوں کی بظاہر ملکیت ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ نعبد و عبادت سے ہے، عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی درجے کا خضوع اور عاجزی کرنا۔ نعبد و عبادت سے ہے، عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی درجے کا خضوع اور انتہائی درجے کی عاجزی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایاک مفعول ہے اور نعبد اس کا فعل اور اسی کے اندر اس کا فاعل ہے، مفعول کا درجہ مؤخر ہوتا ہے، یہاں پر ایاک کو مفعول کو مقدم کیوں کیا گیا؟ سوال ہوتا ہے ایاک مفعول ہے اور مفعول کا درجہ مؤخر ہوتا ہے، پھر یہاں پر ایاک مفعول کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ مفعول کی تقدیم یہاں پر اظہار اہمیت کے لیے ہے اور حصر کا فائدہ بتانے کے لیے ہے۔ مفعول کو یہاں پر مقدم کرنا اظہار اہمیت کے لیے اور حصر کا فائدہ دینے کے لیے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اسی فائدہ کے حصول کے لیے ایاک مفعول کو مقدم کیا گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بظاہر یہاں پر واو عاطفہ ہے، ایاک نستعین کا عطف ہے ایاک نعبد پر، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واو عاطفہ نہیں بلکہ حالیہ ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہوئے تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں واو عاطفہ ہے، ایاک نستعین کا عطف ہے ایاک نعبد پر، معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں واو عاطفہ نہیں ہے بلکہ حالیہ ہے، اور مطلب ہے ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہوئے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ایاک نستعین میں جو فرمایا کہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو یہاں سے اس مدد کا بیان ہے
کہ ہم مدد اس طرح طلب کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اگرچہ پہلے ہی سے آسمانی ہدایت پر ہیں، لیکن پھر بھی اس دعا کا حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہدایت پر ثابت قدمی حاصل ہو جائے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان پہلے ہی سے آسمانی ہدایت پر ہیں، پھر بھی اس دعا کا حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما اور مستقل استقلال ہمیں عطا فرما۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا کہ جو گمراہ ہیں۔ الصراط المستقیم جو فرمایا یہاں سے اس کا بیان ہے کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ اس کا تذکرہ ایک اور آیت میں ہے کہ جس میں ذکر ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ اس میں سارے نافرمان لوگ اور کفار داخل ہیں، کیونکہ جو کسی کو ناحق قتل کرے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وغضب اللہ علیہ، اور کفار اور بدعتیوں کے بارے میں فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر سارے کفار اور سارے نافرمان لوگ داخل ہیں۔